الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله عليها من بهيمة الأنعام. اللہ رب العزت کی بے حد و بے حساب تعریفات و توصیفات کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں امام رسول پیشوائے سبل سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. حاضرین گرامی، جو موسم اور ماحول چل رہا ہے، حج، بیت اللہ، زیارت حرمین شریفین اور قربانی کے مسائل کا دورہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر قوم کے لیے قربانی مقرر کیا ہے، یہود ہوں، نصارہ ہوں اور مسلمان ہوں. اسی طرح سے جتنے بھی انبیاء آئے اللہ تعالیٰ نے انہیں شریعتیں دیں. ہر نبی کی امت میں قربانی کا سلسلہ رہا ہے. قربانی کہتے ہیں کہ ہر وہ نیک عمل، ہر جائز عمل جس کو اپنا کر ہم اور آپ اللہ کا قریبی بن سکیں، اللہ کا محبوب بندہ بن سکے. ہمارے قربت کا ذریعہ جو اعمال بنے اللہ تک، وہی قربانی ہے. اللہ کی خاطر لوجہ اللہ، ابتغاء للہ، اللہ کی رضا کی تلاش کے لیے، ریاکاری سے، دکھاوا سے ہمارے اعمال بری ہوں.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے حبیب لوگوں کو تلاوت کر کے پڑھ کر کے قرآن مجید بتلا دیجئے آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ کہ دونوں نے قربانیاں پیش کی، فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کے رد کر دی گئی۔ اب اس کے دل میں تو حسد کی آگ بھڑک گئی، اپنی نیت کو نہیں دیکھا، اپنے ارادے کو نہیں دیکھا، اپنے عمل پر نہیں غور کیا، بھائی سے دشمنی کی، یہاں تک کہ قتل کر دیا کہ تمہاری قربانی کیسے قبول ہوگی اور ہماری نہیں ہوئی۔ حسد بہت بری بلا ہے، آدمی کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے حبیب آپ یہ واقعہ بیان کر دیجئے، لیکن ایک کی قربانی شرف قبولیت پاتی ہے اور دوسرے کی قربانی رد کر دی جاتی ہے، اس لیے کہ دوسرے کے اندر اخلاص نہیں تھا، خالصتاً لوجہ اللہ نہیں بات تھی، اللہ کو کیا پرواہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے اول و آخر آدم سے لے کر اور جس دن قیامت آئے گی اس دن تک کے لوگ، انسان جنات سبھی سجدہ ریز ہو جائیں تو ہماری عزت و عظمت میں، ہمارے مرتبے میں کوئی فرق نہیں آئے گا کہ ہم اور اونچے مرتبے والے ہو جائیں گے۔ اللہ ہے جو اللہ ہے، سب سے بڑا ہے، اور اگر ساری دنیا کے لوگ اول سے آخر تک انسان اور جنات میری بغاوت پر تل جائیں تو میری عزت و عظمت پہ کوئی حرف نہیں آئے گا، نقصان اپنا کریں گے لوگ۔ جو ہماری عبادت اور شکر گزاری کریں گے ان کو تو نفع مل جائے گا، لیکن جو لوگ ہماری مخالفت کریں گے ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ساری باتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو آگاہ فرما دیا، اس کے باوجود ہمارے اور آپ کے اندر اگر ایمانی جذبہ اور اخلاص نہ شامل ہو تو بیکار ہے۔ من صلی یرائی فقد اشقا ومن صام یرائی فقد اشقا ومن تصدق یرائی فقد اشقا۔ جس نے نماز پڑھی ریاکاری کے لیے، دنیا دیکھے کہ ہاں بھیا اللہ کے ولی ہیں تو، اور جس نے روزہ رکھا، من صام یرائی ومن تصدق، اور جس نے صدقہ خیرات کیا ریاکاری کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا کہ اللہ راضی ہونے کے بجائے دوسرے خوش ہو جائیں۔ جب دوسرے کی خوشی ہم نے محسوس کی، وہ خوش ہو جائیں، وہ ہماری تعریف کریں، تو وہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہوا۔ تو سب سے پہلی بات اعمال صالحہ ہمارے جو بھی چھوٹے بڑے ہوں، ایک گلاس پانی کسی کو دیں تو یہ ذہن میں ہو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اس کو حقیر نہ سمجھیں کہ ایک گلاس پانی کیا حیثیت ہے۔ میرے دوست اور بھائیو، تو اللہ نے ہر قوم میں قربانی، ہمارے یہاں مخصوص جانوروں کو مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص دنوں میں اللہ کے حکم سے ذبح کرنے کا نام، جانوروں کے ذبح کرنے کا نام قربانی ہے۔ وہ کیا ہے؟ من بہیمۃ الانعام، جنہیں اللہ نے بہیمۃ الانعام فرمایا، وہ اونٹ، نر و مادہ، بیل گائے، اور اسی طرح سے بکری اور بھیڑ دمبا۔ اس کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی بہیمۃ الانعام میں نہیں آتی ہے۔ بہیمۃ الانعام میں کوئی جانور اور نہیں شامل ہوگا۔ علامہ نووی نے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ اجماع امت ہے کہ بہیمۃ الانعام یہی چار ہیں۔ اب اس میں ہم شوشہ نکال کے اور دوسری چیزوں کو شامل کر کے اپنی طرف سے
چاہے جتنے بڑے بڑے علماء فقہا فتویٰ دیں، مگر جب ٹیلی نہیں کرے گا شریعت سے تو بیکار ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ قربانی مخصوص شرائط کے ساتھ مخصوص جانوروں کی قربانی مخصوص ایام میں، وہ ایام کیا ہے؟ وہ عید کا دن، اس کے 3 دن بعد ایام تشریق تک۔ ایام التشریق کلھا ذبح، یا دوسری بات میں اکل و شرب۔ ایام تشریق جتنے ہیں سب ذبح کے دن ہیں، قربانی کے دن ہیں۔ ہم اور آپ اس میں ماحول دیکھ کر کے ہچکچاتے ہیں کہ چوتھے دن قربانی ہم کیوں کریں، 13ویں کو؟ لوگ تانا ماریں گے، ہنسیں گے، یہ کہا ارے بھائی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لکھا ہے تو اس کو ہم کہاں کاٹ دیں گے؟ اس لیے قرآن کریم پر غور فرمائے آپ لوگ، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ نبی کے فیصلے پر جس نے اپنے سینے کو تنگ کیا، اپنے دماغ کو جو ہے میں کسک محسوس کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہو چکا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس فیصلے پر آپ راضی نہیں ہیں۔ فلا وربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ میں عمل ہونے والے مسائل پر اگر آپ غور کریں گے قرآن حدیث کی روشنی میں، تو آپ بہت سے مسائل سے اسے ہاتھ جھاڑتے چلے جائیں گے کہ اس کا تعلق دین صحیح نہیں ہم کر رہے ہیں۔ برادر اسلام، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جانور فربا ہو، تندرست ہو، عیب سے پاک ہو۔ 4 لا تجوز فی الاضاحی، 4 عیب ایسے ہیں جو قربانیوں میں، قربانی کے جانوروں میں جائز نہیں ہیں۔ وہ ہے یعنی عورا ہو، آنکھ کانا ہو، اندھا ہو، اور اس کا کاناپن ظاہر ہو، اور مریض بیمار ہو اس کا مرض ظاہر ہو، لنگڑا اس کا لنگڑاپن ظاہر ہو، اور ایسا جانور جس کے جسم میں دبلاپن اور کمزوری کی وجہ سے گودا نہ ہو، گوشت نہ ہو، پاجر دکھائی دیتی ہو، تو ایسی قربانی اللہ کو نہیں ہے۔ اللہ تو فریش مال چاہتا ہے، جیسے آپ فریش مال پسند کرتے ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ آپ سے ہم سے بھی چاہتا ہے۔ دوسری بات، قربانی کا جانور دانتا ہو۔ بے دانتے قربانی کی اگر ثبوت ہے تو وہ جزا ہے، جو سال بھر کا دمبا ہو، بھیڑ ہو، سال بھر کا ہو، وہ دانتے یا نہ دانتے، لیکن سال بھر شرط ہے، 6 مہینے کا نہیں۔ 6 مہینے کا جو ترجمہ کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ بڑے بڑے شراحان حدیث نے لکھا ہے جزا کہتے ہیں سال بھر کے دمبا کو، سال بھر کے بھیڑ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یأسر علیکم فجزۃ من الضأن، تم سوائے دانتا کی قربانی دوسرے جانور کی نہ کرو، اگر وہ مشکل ہو جائے تو 1 سال کا بھیڑ یہ تم قربانی میں کرو، یہ جائز ہے۔ اور بے دانتا بکرا سال بھر کا ہو چاہے 10 سال کا ہو، جائز نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھ کر آئے گھر، بقرعید کی نماز، جیسے بیٹھے جیسے براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کے خالو بھنا ہوا گوشت لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ کہاں تھا؟ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم قربانی کر کے گئے تھے۔ بات سنیے بھائی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم قربانی کر کے گئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ لام و شات و لحمن، بکری کا گوشت ہے، کھا لو، اپنے بچوں کو کھلا دو، اپنا کھا لو، آپ کے لیے ہے فائدہ مند، لیکن قربانی میں یہ کام نہیں دے گا کہ آپ نے قربانی کی۔ تو کہا اب کیا کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟
سال بھر کا بکرا میرے پاس ہے، تو اب کیا فتویٰ دیں گے آپ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذبح بہا ولا تصلح لغیر ذالک، جاؤ تم قربانی اس کی کر لو، مگر اس کے بعد تمہارے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ معاملہ وہیں باؤنڈ کر دیا، روک دیا ایک شخص، اور فرمایا کہ سال بھر کے بکرے کی قربانی آج کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں جائز ہوگا، چونکہ تم سے غلطی ہو گئی، مجبوراً تم نے دانتے بکرے کو پہلے ذبح کر دیا، اور جبکہ نماز کے بعد قربانی کی جاتی ہے۔ یہ بھی ہمارے علاقے میں لوگوں نے شریعت بگاڑ کر کے شروع کیا۔ میں بتلا دوں صاحب لفظوں میں، وہ تو سلسلہ ختم ہو گیا۔ گائے کا جب ذبیحہ ہوتا تھا تھوڑا نظر بچا کے، تو ہمارے علاقے میں بہت سے لوگ گاؤں والے اہل حدیث کو چھوڑ کر وہ قربانی کے یعنی صبح عید کی نماز ہے تو رات ہی میں قربانی کر کے پہنچ جاتے تھے، نماز پڑھ لیا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان، آپ نے فرمایا کہ من کان ذبح اضحیتہ قبل الصلاۃ قبل یصلی اور یصلی فلیذبح مکانہا اخری، جو نماز عید الاضحیٰ سے پہلے قربانی کر لے چاہیے کہ دوسرا جانور قربان کرے، اس لیے کہ وہ قربانی کا کام نہیں دے گا۔ وقت اس کا نہیں تھا، وقت نماز عید الاضحیٰ کے بعد تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قربانی ابھی تک نہیں کی ہے، نماز ہو گئی ہے، فلیذبح بسم اللہ، وہ جائے بسم اللہ کہہ کے ذبح کرے، قربان کرے۔ مسائل سنتے جائیے اور اپنے دل میں بٹھاتے جائیے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ومن ذبح بعد الصلاۃ فقد تم نسکہ، جس نے نماز عید الاضحیٰ کے بعد قربانی کی اس نے اپنی قربانی پوری کر لی، اس کی قربانی پوری ہو گئی، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی وہ نہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، شریعت اسلامیہ کے مسائل سنو اور سمجھو، تب آپ کے ہمارے اعمال کے بارے میں پھر ہم سوچیں گے، اور ہم لوگ سوچیں کہ اللہ قبول کیا کہ نہیں کیا۔ اللہ ضرور قبول کرے گا۔ اسی طرح سے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یہ آیت کیا بتلاتی ہے کہ صرف اللہ کے لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانیاں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو کہ میری نماز، میری قربانیاں، میری پوری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ ہمارے مسلمان بھائی غیر اللہ کے نام پر کہ بابا خوش ہو جائیں، اسی مصیبت آنے والی سے بچا لیں، اور ہماری جو آرزو ہے، ہمارا جو منشا ہے وہ بابا پورا کر دیں۔ تو غیر اللہ کے نام پر کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، تو ہم کہہ کر کے ذبح کرتے ہیں، اللہ کا تو نام لیا، لیکن وہاں اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ تمہارا مقصد، تمہارا مطلب غیر اللہ کی مرضی ہے کہ وہ خوش ہو جائے، قبر والے بابا خوش ہو جائیں اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ دیکھو اللہ کے علاوہ کوئی بیڑا پار کرنے والا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعنت ہو اس شخص پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، اللہ کے علاوہ، کہ وہ مصیبت ٹال دیں اور وہ خوش ہو جائیں اور ہماری مراد پوری کر دیں۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ ولعن اللہ من لعن والدیہ، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو اپنے ماں باپ پر لعنت بھیجے، اور اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو کہ جو شخص سرحد کے تھاک اور جٹا کو اکھاڑ کر ادھر ادھر کر دے۔
کہ 4 انگل ادھر گاڑ دو، نشانی 4 انگل زمین بس جائے گی تو 2 کلو گیہوں اس میں زیادہ مل جائے گا۔ اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر قیامت تک۔ پھر قیامت کے دن کیا فیصلہ ہوگا؟ وہ زمین گلے کے توق بن کر گلے میں لٹکا دی جائے گی۔ بہرحال معاملہ دوسرا میں عرض کر رہا تھا کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لعنت ہے اس شخص پر جو غیر اللہ کے لیے ذبیحہ کرے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے بسم اللہ کہہ کر کے ذبح کیا ہے تو کیسے حرام ہو جائے گا؟ ارے وہ تم نے پہلے ہی اس کو منسوب کر دیا غیر اللہ کی طرف۔ خریدتے وقت، پالتے وقت جب پالا اپنے جانور کو تبھی کہا ہے بابا کے نام ہوگا، بابا کے نام ہوگا۔ آپ نے نسبت ہی شروع سے غلط کر دی۔ میرے دو یہ قربانی پر آپ اس کو قیاس نہ کریں۔ قربانی اللہ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینہ میں رہے تو ہر سال قربانی کی، اور حجۃ الوداع میں تو 100 اونٹ آپ نے منگوائے اور 63 اونٹ کو آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، قربانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا کہ عبداللہ بن عمر، قربانی سنت ہے کہ فرض ہے کہ واجب ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور تمام مسلمانوں نے ہمیشہ قربانی کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باحیات ہے تب تک قربانی کرتے تھے۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ واجب ہے کہ سنت ہے کہ مستحب ہے؟ تو انہوں نے کہا میں بتلا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے، مسلمانوں نے کیا ہے، اور بار بار تو پوچھتے ہو کہ سنت ہے کہ فرض ہے۔ بہت زبردست اس کو آڑیلیا ڈانٹا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بول رہا ہوں، نہیں سمجھ میں آ رہی بات۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ سنت ہے، اور ایسی سنت ہے کہ جو تاکیدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کے پاس وسعت ہے قربانی کی اور قربانی نہ کرے فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہی نہ آئیں۔ ایسے کو آپ نے بائیکاٹ کیا کہ ہمارے عیدگاہ میں ایسے لوگ نہ آئیں جن کے طاقت ہو قربانی نہ کریں۔ کتنا اہم اور ضروری ہے، جانتے ہو کیا مقصد؟ فاطم البائس الفقیر، اللہ نے فرمایا کہ فکلوا منہا وآطعموا البائس الفقیر والقانع والمعتر، تم محتاج، غریب، مسکین کو اس کے ذریعہ صدقہ خیرات کرو، دو اس کے گھر پہنچاؤ، خود کھاؤ، اس کو بھی کھلاؤ، اور اس شخص پر نظر رکھو جو آپ سے سوال نہیں کرتا۔ آپ سے سوال نہیں کر رہا ہے وہ کہ بھیا 4 بوٹی پہ پہنچا دو، مگر یہ خیال رکھو اس کی قربانی نہیں ہے، وسعت بھی نہیں ہے کہ وہ قربانی کر لے، تو آپ اس کا دھیان میں پہلے سے لسٹ بنا لیں۔ ہمارے محلے میں، پڑوس میں، ہمارے رشتہ دار میں، ہمارے خاندان میں کون لوگ اس کے مستحق ہیں؟ بعض صحابہ کرام کی تاریخ ہے کہ وہ کتنے بکرے خریدتے اور غربائے مدینہ پر، فقرائے مدینہ پر، رشتہ داروں میں ایسے تقسیم کر دیتے تھے کہ وہاں پہنچاؤ، وہاں پہنچاؤ۔ آج 4 بوٹی پہنچائی جاتی ہے، جس بہت سے لوگ 10 بکرا، 12 بکرا، 5 بکرا، 6 بکرا، 8 بکرا، 7 بکرا یہ قربانی کرتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، مسکینوں کو بانٹتے ہیں، لیکن اتنی باریکی میں نہیں پڑتے کہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہے جو واقعی اس لائق نہیں ہے تو اس کے گھر ایک بکرا بھیج دیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سعودی والے، ان کو ثواب کی طلب زیادہ ہوتی ہے، یہ اور بات ہے وہاں سے پیسہ پانے کے بعد لوگ ادھر ادھر خود بد کریں، کھائیں اور لٹائیں یا لوٹیں، لیکن وہ اپنے غریب بھائیوں کے لیے بھیجتے ہیں کہ ہندوستان کے، نیپال کے، بنگلہ دیش کے، ان ممالک میں یا جہاں پریشان ہیں ان کے یہاں قربانیاں ہو جائیں اور لوگ جو ہے گوشت کھانے کو پا جائیں۔ بڑی ہمدردی سے، بڑا جذبہ اس قربانی میں۔ کوئی کہے
کہ قربانی میں لاکھوں جانور، کروڑوں جانور پوری دنیا میں ذبح کر دیے جاتے ہیں. اب اسی حساب سے پیسے آپ اپنے سامنے رکھیں کہ کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں. کیا ضرورت ہے؟ 4 بکرا 6 بکرا 2 بکرا بیچ دو اس کو، اور اس پیسے کو کسی رفاہی کام میں لگا دو، سماجی کام میں لگا دو، تو کیا یہ حق ادا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. آپ کے گھر شادیاں ہوتی ہیں، آپ کا پلان ہے کہ ایسا کریں گے ویسا کریں گے، اور پیسہ خرچہ ہوتا ہے 10 لاکھ. تو آپ تو اپنے جذبات کو پورا کرنے کے لیے لاکھوں روپے لٹا دیے، ثواب ملا کہ عذاب ملا، اس سے کوئی بحث نہیں. لیکن قربانی جیسا عمل، اس کو اس انداز سے دیکھا جائے کہ اگر اس کا پیسہ بٹور کے کسی ادارے کو کھلوا دیا جائے تو آپ اپنے مسائل کو، اپنے جذبات کو تو ضرورت کے مطابق استعمال کرتے ہیں، تب تو وہاں نہیں سوچتے پیسہ ہم بٹور کے رکھا ہے کسی رفاہی کام میں لگا دیں. اور یہ تو اللہ کا حکم ہے، پیغمبروں کی سنت ہے، اللہ نے اس کو جاری کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر کتنا خلوص تھا، اور اس قابل کے اندر کتنی ریاکاری تھی کہ اس نے جو قربانی پیش کی وہ رد کر دی گئی. مگر ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کتنی گہرائی لیے ہوئے تھی اللہ کے رضا جوئی کے لیے. اللہ اکبر. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کرتا ہوں، تم غور کر لو تمہاری کیا رائے ہے. فرما بردار بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. بات دیکھیں، آپ کر گزریے جو حکم الہی ہے، ہم کو آپ ثابت قدم پائیں گے، میں 1 انچ نہیں پیچھے ہٹوں گا. جب باپ بیٹے بالکل تیار ہو گئے اور بیٹے کو لٹا دیا اور چھری پھیر دی حلقوم پہ، اللہ تعالیٰ نے دیکھتا تھا، ان کو بھی بچایا. اس کی جگہ دمبا ذبح ہوا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور وہ سنت کو قیامت تک جاری کر دیا. کتنا اخلاص تھا. اللہ اکبر. ہم اس گہرائی کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر سچائی تھی، جو اسماعیل علیہ السلام اللہ کی خاطر ذبح کے لیے تیار ہو گئے، تو اللہ نے بچا لیا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچا لیا، بیٹے کو چھری کے نیچے سے بچا لیا، اخلاص کی بنیاد پر. میرے دوست اور بھائیوں، جب اخلاص کا فرما ہوگا تب اس کا رسپانس، اس کا فائدہ ہم کو اور آپ کو بہت زبردست ملے گا انشاءاللہ تعالی. میرے دوست اور بھائیوں، میں بہت سی باتوں کو بتا چکا ہوں کہ اصل میں گلا بہت خشک ہو رہا ہے. 1 بکرا ایک گھر کی طرف سے کافی ہے. اس کے لیے ہم اور آپ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے نعوذ باللہ ایسا نہ ہو کسی کے دل میں کہ فلانے اتنا بکرا کرا تھا تو کیا ہم ان سے کم ہیں، تو وہیں سے سارا معاملہ کم ہو جاتا ہے سب آپ کا. کیونکہ آپ نے اللہ کے لیے نہیں کی، کم بیش دیکھ کر کے کیا ہے، تولا ماشا دیکھنے لگے آپ کو جو کرنا ہو کیجیے، مگر فلاں کیا کہے گا اور فلاں کیا کہے گا اور فلاں اتنا کرے ہم پیچھے ہٹ جائیں، نہیں ہو سکتا. ایسا مسئلہ نہیں. خالصۃ لوجہ اللہ. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عطا ابن یسار بیان کرتے ہیں کہ پوچھا کہ یہ بتائیے قربانی کیسے ہوتی تھی؟ صحابہ حضور کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ تو انہوں نے کہا کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ.
ایک آدمی ایک قربانی کرتا اپنی طرف سے اور اپنے پورے گھر کی طرف سے. ایک آدمی اپنے طرف سے اپنے پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی کرتا تھا، اور اس کے بعد کہتے ہیں فیاکلون ویطعمون، تو کھاتے بھی تھے کھلاتے بھی تھے. حتی تباہ الناس فصارت کما ترا، یہاں لوگ فخر و مباحات میں آ گئے، فخر میں، گھمنڈ میں، غرور میں آ گئے پیسے کے بنیاد پر. تو جو حالت ہے قربانی کی، اے عطا ابن یسار تم دیکھ رہے ہو، یہ اس وقت کی بات ہے جب صحابہ کرام تابعین اعظام زندہ تھے. اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مقام تو سبھی جانتے ہیں کہ جب مدینہ حضور تشریف لائے تو انہی کے گھر آپ نے قیام فرمایا سب سے پہلے، بڑا مقام یہی ملا. تو آپ ایک کریں دو کریں یہ بات نہیں ہے، لیکن اخلاص، غربا کی مدد، ان کے منہ کو تر و تازہ کرنا، کھلانا، یہ ہمارے آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے. سوچ لے پہلے سے کہ کہاں کہاں کیا کرنا ہے میرے دوستوں اور بھائیوں. اور من را ہلال ذی الحجہ و اراد ان یضحی، جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھے مطلب شروع ہو گیا، داخل ہو گیا ذی الحجہ، چاند نکل آیا، تصدیق ہو گئی، اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے، تو اپنے بال اپنے ناخن وغیرہ نہ کاٹے، روک لے. اب ایک مسئلہ سمجھ لو کہ یہ نہیں 10 تاریخ ہو گئی، نماز پڑھ لیا، اب چلو بال بنوا لے، نہیں، پہلے قربانی کرو. بغیر قربانی کیے ذمہ دار جو اس کو رکھے ہوئے ہے کہ ہم قربانی کریں گے، وہ اپنے بال ناخن نہیں کٹوا سکتا. جیسے مثال کے طور پر آج 10ویں تاریخ ہے، آپ نے قربانی نہیں کی، بھائی کل کریں گے پرسوں کریں گے، تو آپ اس دن تک رکے، بال ناخن نہ کاٹیے نہ کٹوائیے. جب قربانی آپ کر لے، تیسرے چوتھے دوسرے دن پہلے دن، تو اس کے بعد آپ آزاد ہیں، آپ بال ناخن کٹوائیے. اس چیز میں شاید آپ لوگ دھیان نہ دیے ہوں کبھی، یا میری طرف سے کمی رہی کہ میں نے کھل کے نہ بتایا ہو کہ جب چاند دیکھا اور ارادہ ہے قربانی کا تو فوراً ناخن اور بال کو روک دے، نہ کٹوائے. جب قربانی کر لے 10ویں کو، 11ویں کو، 12ویں کو، 13ویں کو، تب جا کر کے وہ بعد میں بال اپنے بنوائے، ناخن کٹوائے. 10ویں ذی الحجہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ابھی آزاد ہو گئے ہیں، آپ مقید ہیں. اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ چند مسائل، ابھی 3 دن اور باقی ہیں. کسی کو کوئی چیز کھٹ کے ہر سال لوگ پوچھتے ہیں میت کی طرف سے، تو اس کا کہیں ثبوت نہیں ملتا. ابھی مولانا عطاء الرحمن سعیدی، مولانا زبیر مدنی، یہ دونوں مدنی حضرات آئے تھے الف جوت والی مسجد میں، جہاں 30-35 لوگ 40 لوگ تک رہے ہوں گے حاضر، اور انہوں نے یہی 1-2 باتیں انہوں نے کہی تھی. ایک تو یہ کہا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں علماء کہ عرفہ کا روزہ جب یہاں 8 تاریخ ہو تبھی روزہ رکھ لو، کیونکہ وہاں عرفہ کا روزہ 9 تاریخ. تو کہا اس کا میں قائل نہیں ہوں اور نہ کہیں اس کا ثبوت ہے، اور یہ بات میں بتا چکا تھا اس جمعے میں. دوسری بات انہوں نے کچھ کہی تھی جو میرے ذہن میں پوری طرح سے نہیں آ رہی ہے. تو ہم اور آپ شریعت کی پابند بنیں، شریعت کے. شاید بہیمۃ الانعام کے تعلق سے کچھ کہا تھا کہ جو 4 جانور بہیمۃ الانعام میں آتے ہیں اس کے علاوہ کسی 5ویں جانور کی قربانی درست نہیں ہے، شاید اسی کو کہا ہو. بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خطبہ جمعہ جو ہوتا ہے، ایک ایک پوائنٹ آپ کے سامنے، آپ کے دل و دماغ میں بٹھانے کے لیے قرآن حدیث کی روشنی میں واضح کیا جاتا ہے. آپ اس کو ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں اس کو لے لو، اور جو نہ دیں اس سے رک جاؤ، اس پر حجت بازی نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سنت صحیحہ کے مطابق اعمال صالحہ کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری قربانیوں کو اللہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ بارہ رحمت کا نزول فرمائے. خشک اور مردہ زمینوں کو سرسبز و شاداب فرمائے. جانور چرند پرند پریشان ہیں. ابھی ہمارے مولوی صاحب نے بتلایا کہ ایک نیل گائے کا بچہ رات میں
نل پر اپنا منہ رگڑ رہا تھا۔ جب میں قریب گیا تو تھوڑا دور چلا گیا، جب میں نے نل سے پانی بھر دیا تو آ کر کے وہ پینے لگا۔ دیکھیں کیا پریشانی ہے جانوروں کو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان جانوروں کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے، اور ہم لوگوں کو، کتنے لوگ ایسے ہی مر رہے ہیں۔ ابھی آئے ہم سے چارپائی لینے کے لیے، اے سی والی چارپائی، کہاں لے جاؤ گے بھائی؟ ارے وہ سیف کا انتقال ہو گیا، چاند مسجد کے بغل، ببلو کا بڑا لڑکا۔ میں نے کبھی شام کو اس سے ہماری گفتگو ہوئی، شام کو مغرب سے پہلے عصر کے بعد بات چیت ہوئی، ایک سامان دینے کی بات تھی تو کہا وہ فلاں نہیں دے پائیں گے۔ میں نے دیکھا، وہ دیکھ لیا ان کو، اب میں انشاءاللہ دوں گا۔ اور اتنے ٹائم آئے ابھی 11 بجے کہ چارپائی اے سی والے دے دو، ان کا انتقال ہو گیا۔ پاؤں تلے زمین خسک گئی۔ 22-24 سال کا نوجوان، نہ ظاہر میں بیماری نہ کچھ، سویا تو سویا رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ اسی اچانک موت سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور جس لڑکے کے لیے اس جمعہ میں دعا کرائی گئی تھی کہ آپریشن ہوگا، تو آپریشن آج ہے۔ ڈاکٹر وہاں کے قمر الدین صاحب وہی گامہ کے، ان کا لڑکا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپریشن کو کامیاب فرمائے اور صحت و سلامتی سے نوازے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔